بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 630، 631، 632۔ کس چیز سے افطاری کرنا مستحب ہے؟ یہ تینوں حدیث سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کریں، اس چینل کا حصہ بنیں۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر اس چینل کو آگے لے کر چلیں، گرو کریں۔ آپ کے ساتھ، آپ کے ذریعے چینل آگے بڑھ سکتا ہے۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کھجور مل جائے وہ اس کے ذریعے افطار کرے، اور جسے کھجور نہ ملے وہ پانی کے ذریعے افطار کر لے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اللہ۔ اگلی حدیث حضرت حفصہ بنت سیرین سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت سلیمان بن عامر زابی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، کسی شخص نے افطاری کرنی ہو تو وہ کھجور کے ذریعے افطار کرے، اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی کے ذریعے افطاری کر لے، کیونکہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 632۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے تازہ کھجوروں کے ذریعے افطاری کر لیتے تھے۔ تازہ کھجوریں نہیں ہوتی تھیں تو خشک کھجوروں کے ذریعے افطاری کر لیتے تھے، اگر وہ بھی نہیں ہوتی تھیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے۔ روزہ ہر اس چیز سے افطار کیا جا سکتا ہے جو حلال اور طیب ہو، خواہ وہ کھجور ہو یا پانی یا اور کوئی چیز ہو، لیکن مستحب جو ہے کھجور یا پانی سے کرنا ہے، یعنی کھجور یا پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔ کھجور کے انتخاب کی وجہ اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں دیگر چیزوں کی بنسبت غذائیت زیادہ ہوتی ہے، جو روزہ دار کے لیے قوت اور طاقت کا باعث بنتی ہے۔ پانی کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جس طرح ظاہری طہارت اور پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح باطنی یعنی اندرونی طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جس چیز سے بھی چاہیں روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں حکم ہے، امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کھجور اور پانی سے افطاری کرنا مستحب ہے، جبکہ ان کے علاوہ طیب و حلال کسی بھی چیز سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، میرے چینل کا حصہ بنے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی اشاعت و ترویج کے لیے، دین کی احادیث کو رواج دینے کے لیے، ان احادیث کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے چینل کا حصہ بنے۔ اب تک الحمدللہ 632 احادیثیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، 1 بائی 1۔ یہ میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا شاید کہ 1 بائی 1 ترمذی شریف کی یہ 632 احادیث بندہ نچیز اب تک لے کر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ 1 بائی 1 اسی طرح پوری احادیث پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔